اسلام نے جو نظام پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، دنیا میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک متعدد لوگوں نے، حکومتوں نے اس نظام کو توڑنے کی بھی کوشش کی اور اس کے مقابلے میں نئے نظام لانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس کا کوئی ثانی دنیا میں نہیں ہے۔ ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں اگر ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو روزانہ اوسطاً ہر ایک ملک میں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، نئے لوگ، ہر رنگ اور نسل کے اندر اسلام پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف سنا اور بیان نہیں کیا بلکہ اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کیا ہے۔ نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلسفہ دنیا کے سامنے رکھا ہے نا، آج کچھ مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ اپنے مزاج کے مطابق اسلام کو چلانا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے بزرگ تھے، اکابرین تھے، وہ بڑے تقوی والے لوگ تھے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ فتوے والے مسلمان ہیں۔ ہمارے جو بڑے تھے کون تھے؟ وہ تقوی والے تھے۔ ہم کون ہیں بھائی؟ ہم فتوے والے ہیں۔ ہمیں فتویٰ چاہیے اپنے بھائی کے خلاف، مسجد کے امام کے خلاف، متولی کے خلاف، پڑوسیوں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف۔ ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں بھی کون سجدہ کیسے کر رہا ہے، کس کی سلوار اونچی ہے تو کس کی نیچی ہے، کس کی ٹوپی سیدھی ہے، کس کی الٹی ہے۔ کوشش ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ بھی کوئی نہ کوئی تانا دوسرے کو مار دیں تاکہ ہماری بڑائی ہو جائے اور اس کی بے عزتی ہو جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، جو اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میں ذرا دھیان رکھوں بھی کون آدمی کیا غلط کر رہا ہے، اس کو ٹوکوں۔ 20 آدمیوں میں بتاؤں کہ میاں تمہاری تو داڑھی میں فرق ہے، تمہاری تو سلوار میں فرق ہے، تمہاری ٹوپی میں فرق ہے، تمہاری قمیض کے اندر فرق ہے، تاکہ میں اس کو ٹوکوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ فرماتے ہیں ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے اتنا ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہیں، فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ کہ جو بندہ لوگوں کے دلوں کو دکھاتا ہے نا، لوگوں کے عیب پکڑتا ہے، کسی کے عیب پکڑ کے دوسروں کو بتانا کسی انسان کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہی تو کیا، یہ کہا کہ ایک آدمی ایک کنویں سے ہمارے ساتھ پانی نہیں پی سکتا۔ اسلام کے علاوہ دنیا نے یہی تو نظام پیش کیا نا کہ امیر اور غریب ایک صف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے بادشاہوں نے یہی تو نظام پیش کیا کہ کالا اور گورا ایک برابر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہی اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے ذات اور برادریوں کے چھوا چھوت کے بندھن توڑ دیے، فرما دیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب یہاں ہمارے یہاں تو کیونکہ فتوے والے مسلمان ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ پائچہ پائجامہ جو لنگی وغیرہ ہم پہنتے ہیں اگر یہ ٹکنوں سے نیچی ہو تو بندہ جہنم میں جائے۔ کہاں جائے گا بھائی؟ پتہ ہے نا مسئلہ آپ کو؟
سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو بکر؟ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، صحابہ میں جن کا درجہ سب سے بلند ہے، جو نبی کی زندگی میں 1,24,000 صحابہ میں سے اگر کوئی مصلی پر کھڑا ہوا ہے امام الانبیاء کی موجودگی میں تو وہ کون ہے بھائی؟ ابو بکر ہیں. اور کسی کو یہ درجہ نہیں ملا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان ہوا نا کہ جی اپنے پاجامے ٹخنوں سے اونچے کر لو، اپنی لنگی اونچی رکھا کرو، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا لاچا تو اکثر نیچے ڈھلک جاتا ہے. جو باندھتے ہیں کپڑا، فرمایا یا رسول اللہ میرا پائجامہ تو اکثر نیچے ڈھلک جاتا ہے، تو میں بھی انہی کی طرح ہوں. دھیان سے سننا یہ مسئلہ، یہاں اسلام کی روح پتہ لگے گی. بات پائجامے کو اونچا نیچا کرنے کی نہیں ہے. کچھ بیوقوفوں کو ایسا لگ گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاجامہ اونچا کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، پاجامہ نیچا کریں گے جہنم میں چلے جائیں گے. یہ نہیں ہے. سجدہ لمبا کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، سجدہ نہیں کریں گے جہنم میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ جو اسلام بیان کر رہے ہیں اسلام ایسا نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میرا لاچا اکثر ٹلک جاتا ہے نیچے، یا رسول اللہ کیا میں بھی اب جاؤں گا جہنم میں؟ یا رسول اللہ بتائیے کیا ہوگا؟ سونے نبی نے فرمایا ابو بکر آپ نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں. کن میں سے نہیں ہیں؟ کن میں سے نہیں ہیں ابو بکر؟ فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں. اب پتہ یہ لگا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پائجامہ اونچا کرنے سے جنت مل جائے گی، نیچے کرنے سے جہنم چلے جائیں گے. مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا محمد الرسول اللہ نے ان لوگوں کو کہا کہ تم اس لیے کپڑے نیچے لٹکاتے ہو کہ غرور کے ساتھ چلو. تمہارا کپڑا اس لیے لمبا ہوتا ہے کہ تمہاری گردن اکڑی ہوئی ہو. پاجامہ اس لیے اونچا نہیں کروایا کہ یہ گندا ہو جاتا ہے، اس لیے اونچا کروایا کہ گردن میں جو سریا ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، جو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، جو بیوی کے ساتھ بدخلق ہے، جس کی پڑوسیوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، جو بد کردار ہے، آیا مزاج میں سے اکڑ نکل جائے، زبان میں نرمی آ جائے. اب اگر کوئی بندہ پائجامہ اونچا رکھتا ہو، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، پائجامہ اونچا رکھتا ہو، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہو، پائجامہ اونچا رکھتا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو، پائجامہ اونچا رکھتا ہو، حلال حرام کی اسے تمیز نہ ہو، اب یہ ٹخنوں پہ رکھے چاہے گھٹنوں تک لے آئے، اس کے پائجامے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یہ اسلام کی روح ہے. جس طرح نماز کے لیے پاکی کا ہونا لازمی ہے، جو ظاہری پاکی ہے کہ استنجا پاک ہو، وضو پاک جگہ پر کیا جائے، پانی پاک ہونا چاہیے، مصلی پاک ہونا چاہیے، جگہ صاف ہونی چاہیے، اس پاکی سے زیادہ ضروری ہے دل کا پاک ہونا. سونے نبی نے جو حدیثیں بتائیں، امام بخاری نے جب بخاری لکھی، لاکھوں حدیثوں میں سے بخاری کی پہلی جلد میں پہلے صفحے پر سونے نبی کا جو پیغام لکھا، پہلی حدیث لکھی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. فرمایا آقا نے فرما دیا کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے. نیت یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے نمازی ہے تو وہ نماز لوگوں کے لیے ہے. نیت یہ ہے کہ لوگ سمجھے بہترین قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن پڑھنا لوگوں کے لیے ہے. نیت یہ ہے کہ یہ صدقہ بڑھیا دیتا ہے، لوگ پہچان لے تو وہ صدقہ لوگوں کے لیے ہے. اگر نیت پاک ہے، سجدہ کرنے سے پہلے ماں باپ کا راضی ہونا لازم ہے. کون کہتا ہے کہ بنا ماں باپ کی رضامندی کے نماز ہو جائے گی؟ یہ کس نے سمجھایا کہ لوگوں کا دل دکھاؤ اور یہاں آ کے سجدہ کرو؟
کسی کو گالی دو، کسی کو رونے پہ لگا دو، کسی کا دل پھونک کے آ جاؤ، پھر قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ کہ ہم تو بہت اللہ والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تب تک راضی نہیں ہوتا جب تک بندے کا دل پاک نہ ہو جائے، وہ لوگوں کا دل دکھانے والا نہ ہو۔ جو قصداً دوسروں کے دل دکھاتے ہیں وہ صبح شام سجدے کرتے رہیں، ان کا ایک بھی سجدہ اللہ کے حضور قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے مسئلہ سمجھا دیا کہ صدقہ دے دیجئے، مسجد میں آ جائیے، نماز پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی؟ نماز پڑھنے سے پہلے سونے نبی نے یہ تربیت کی ہے ہماری کہ بلال بھی ساتھ ہونے چاہیے، اسامہ بھی ساتھ ہونے چاہیے، اصحاب صفہ کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھانے والے بھی چاہیے، اور غریب کا دل نہ دکھا کے اس سے معافی مانگنے والے بھی چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنے والے بھی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو توڑتے پھریں، اس کے بعد کہیں کہ نماز ہو جائے۔ نماز جب تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ دوسروں کے دلوں کو دکھانا نہ بند کر دیں۔ یہ پوری دنیا میں ہم لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، اس کا فلسفہ یہی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سماجی نظام، ایک سماجی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا ہے جس کے کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج ضرورت دوبارہ اسی بات کی ہے کہ ہم اگر یہ سمجھتے کہ صرف نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا تو نماز پڑھنے سے پہلے ماں باپ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ نے فرمایا انسان میرا کنبہ ہے۔ سونے نبی حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے ایک بندے کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک بندے کو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور جو خدا اپنے ایک بندے کو، اور بندہ کون؟ وہ بندہ صرف نہیں جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو مسلمان ہے، صرف ان پر قید نہیں لگائی، یہ پوری مخلوق چاہے وہ کسی بھی مذہب اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کے آئے ہیں۔ یہ تو کسی نے ان کو مسلمانوں کو غلط فہمی میں ڈال دیا کہ نہیں اسلام ہمارا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، اس کے علاوہ تو کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ ایک بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ، اور ایسا پیار کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما غرک بربک الکریم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے بندے، یہ نہیں فرمایا کوئی دھمکی نہیں دی، دھمکی نہیں دی انسانوں کو، فرمایا ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندو تم کو کس بات نے اپنے کریم رب سے غافل کر رکھا ہے۔ وہ کیسا نمازی ہو سکتا ہے جو وضو کرتا ہوا ساتھ والے کو تانا دے دے، جس کو اپنی نماز کے علاوہ دوسرے کی نماز کی فکر رہے گی یہ نالائق صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے، جو سلام پھیر کر کسی کی بے عزتی کر دے، جو بچوں کو بازو پکڑ کے یہاں سے وہاں پہنچا دے، گھر پہنچے تو نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو سلام نہ کرے، بیوی سے محبت سے گفتگو نہ ہو، اولاد کے ساتھ اپنی پیار سے پیش نہ آئے، پڑوسیوں کے ساتھ جس کی سلام دعائی نہ ہو، کاروباری رشتوں میں بیپاریوں کے ساتھ جو منہ میں مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو نہ کرتا ہو، پھر اس کی نماز ہو کیسے سکتی ہے؟ یہ سمجھایا کس نے ہے؟ یہ بات سمجھائی کس نے ہے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لازمی ہے حقوق العباد کو مکمل کرنا۔ نماز کے لیے لازمی ہے حقوق العباد کو مکمل کرنا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے آپ کا گھر آتا ہے، آپ کے والدین آتے ہیں، آپ کے بھائی بہن، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آتے ہیں۔ آپ وہاں تو حق ادا نہیں کر رہے اللہ کا حق وہاں ادا نہیں کر رہے، مسجد میں آ کے کہہ رہے کہ ہم تو اللہ کو راضی کریں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ جب تک وہاں اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہو سکتے۔ نماز کے فلسفے کو سمجھیے۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ کریم کے آگے اگر اپنی جستجو رکھنی ہے، صرف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے کہ جنتی دیکھنا ہے، بتا دوں کون ہے جنتی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا اچھا ابھی جو مسجد میں آئے گا جو بھی بندہ وہ جنتی ہوگا۔
اب ایک صحابی داخل ہوئے, وضو سے داڑھی سے پانی چو رہا تھا. ایک نوجوان صحابی فرماتے کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھوں یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی بتایا. گھر گیا, ان کو کہا کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں. گھر رہا 3 دن. دیکھا کہ فرض نمازیں پڑھتے ہیں, رات کو آرام سے سو جاتے ہیں, صبح کو کھیتی کرتے ہیں. کہتا نہیں یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھ رہے, رات کو کوئی لمبی چوڑی تسبیحاں بھی نہیں کر رہے. بڑا حیران ہوا کہ اللہ کے نبی نے اسے جنتی بتایا ہے, یہ تو بس ہماری طرح ہی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بس اپنی کھیتی ویتی کر رہے ہیں, کوئی ایسا خاص عمل تو نظر نہیں آیا. چلنے لگے تو ان کو خود ہی پوچھنے لگے, بڑے میاں چچا آیا تو یہ راز پوچھنے تھا, سمجھ نہیں آئی بات. فرمانے لگے بیٹا میں تجھے وہ راز بتا دیتا ہوں, یہ جو میرا دل ہے اس میں کسی انسان کے لیے برائی ہے ہی نہیں, اس لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. کسی کے لیے کوئی برائی نہیں. دشمن سے لڑائی اپنی جگہ ہے, برائی نہیں ہے. دل کا پاک ہونا, ظاہری طور پر وضو کا پاک ہونا لازم ہے, تو نماز کے لیے دل کا پاک ہونا بھی بھائی لازم ہے. تو کوشش کیجیے, اب جیسے ہم نماز پڑھنے لگے, بندہ اپنی توبہ کرے کہ الہ العالمین میرے دل میں جن کے لیے برائیاں ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں, جن کے لیے میں نے غیبتیں کی ہیں ان کے لیے دعا کریں یا اللہ ان کی مغفرت فرما, مجھے معاف فرما دے. جن کے لیے برا سوچا ہے ان کے لیے دعا کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے. آپ یقین مانیں آپ پاک دل کے ساتھ نماز پڑھیں گے, آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. وقت ہو گیا, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.